سورۃ الفتح 48واں نمبر قرآن پاک مدنیہ 111واں شان نزول 29 آیات 4 رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عنایت فرما دی، واضح فتح عنایت کر دی، مبین فتح عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے حج کے لیے تو راستے میں آپ کو روک دیا گیا اور کفار نے کہا کہ آپ اگلے سال حج کے لیے آئیں، اور بعض شرائط پر معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کا یہاں پر بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن فتح دے دی، یعنی کہ ان قریب فتح خیبر ہوگا اور اس کے بعد فتح مکہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کے لیے ایک ان کا لیزداد ایمان کے بڑھاوے کا سبب بنا دیا، ما ایمان ان کے ایمانوں کے ساتھ، اور اللہ کے لشکر جو ہے آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور حکمت رکھتا ہے، اور مومنوں کا جنت میں جانا اور کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کا جہنم میں جانا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو عذاب دے گا، مشرکین کو عذاب دے گا جو برا گمان رکھتے ہیں اللہ پر، یعنی وہ کہتے تھے مسلمان اگر جہاد پہ جائیں گے تو واپس ہی نہیں آئیں گے، اور اگر آپ بھی گئے تو پھر ہم انہیں نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح کی منافق یہود وغیرہ سازشیں کرتے رہے اور بالآخر ناکام ہو گئے۔ ان کا یہ گمان کہ مسلمان ہار جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، اللہ پر ایک برا گمان تھا۔ اللہ نے دانین باللہ ظن السوء کہا، اور وہ کہتے تھے مسلمانوں پہ بری گردش آ جائے گی، علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر ہی بری گردش آئے گی، اللہ کا غضب اللہ علیہم، اللہ کے ان پہ غضب ہوا، اللہ کی ان پہ لعنت ہوئی، یاد اللہم جہنم، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر دی، ساعت مصیرہ، برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، پکا اور سارا ایک کھرا ایمان رکھتا ہے، اسی کو خالق سمجھتا ہے، اسی کو مالک سمجھتا ہے، اسی کو رازق سمجھتا ہے، اسی کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اسی کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور یہ پکا ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی، اسی نے ہمیں ایمان دیا، اسی نے ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق دی، اسی نے ہمیں قرآن دیا، اسی نے ہمیں اس وحی سے روشناس کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور وہی ہمیں موت دے گا، وہی قیامت کے دن اٹھائے گا، وہی جہنم سے بچائے گا، وہی جنت میں داخل کرے گا، تو یہ کھرا ایمان ہے، یہ فوز عظیم ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک عند اللہ فوز عظیم، یہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا جو شاہد اور مبشر اور نذیر، ڈر سناتا ہوا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، وہ رسول اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور تعظیم کرو، اسی کی توقیر کرو، وتسبحوا، اور اسی کی تسبیح کرو، بکرتن وصیلا، صبح اور شام۔ اور جو لوگ حضور سے بیعت کرتے تھے در حقیقت وہ اللہ کے حکم سے بیعت کرتے تھے، اللہ کے لیے بیعت کرتے تھے۔ یہی بات اللہ نے بیان فرما دی کہ جو آپ پر ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں گویا وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، اور جو اس عہد کو توڑے گا اور اس نے اپنے برے عہد کو توڑا، اور جو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا۔ اب یہ بیعت وہ تھی جو کہ جہاد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ بعض لوگ اس بیعت کو دلیل بنا کر پیری مریدی کے چکر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حضور نے کبھی پیری مریدی کے لیے بیعت نہیں لی، نہ کبھی پیر بنے، نہ کوئی صحابہ کبھی مرید بنے، نہ انہوں نے کوئی پیری مریدی کی بیعت لی۔ یہ بالکل بدعت ہے اور اسلام میں بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشکل کشا اللہ کی ذات فقط ہے۔ جب کافر جو پیچھے رہ جاتے تھے، جو منافق تھے، جو یہودی تھے، جب حضور واپس تشریف لاتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے کہ بہانے بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا آپ استغفار کریں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْتَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا، کہ اب یہ کہیں گے جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے کہ وہ ہمارے مال اور گھر والوں نے مشغول رکھا، فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ کے رسول اب ہماری مغفرت فرمائیں۔ اللہ نے پہلے بتا دیا اپنے نبی کو، یقولون بِالْسِنَّتِهِمْ، یہ اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں، مَا لَيْسَ فِی قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں کچھ نہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ مشرک ہیں، یہ منافق ہیں، یہ یہود ہیں، یہ کافر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کل انہیں بتا دو فَمَن یملک لکم من اللہ شیئا، اب اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں، یعنی اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دو کہ میرا کچھ اختیار نہیں، میں تمہاری کھوٹی کھری نہیں کر سکتا،
میں تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں، ان ارادہ بکم ذرہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، اور ارادہ بکم نفع، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، یعنی کہ تم نے غداری تو تم نے کر دی، اب تم توبہ استغفار مانگ رہے ہو، اللہ کے رسول کا استغفار مانگنا بھی ان کے نفع نقصان کا باعث نہیں بن سکا۔ تو آج جو لوگ شرک اور کفر کرتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں جی ہم تو حضور کی امت ہیں، وہ اس آیت کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ یہود، وہ مشرکین، وہ منافق، وہ غلط کام سارے کرنے کے بعد کہتے تھے کہ ہمارے لیے حضور استغفار چاہیں، اور اگر حضور استغفار پہلے تو چاہیں گے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے سیاہ چہرے دور سے پہچان لیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر حضور نے چاہا بھی تو اللہ نے بتا دیا، کل ان کو بتا دو فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تمہارا کچھ اختیار نہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا۔ لہذا آج ہمیں چاہیے شرک سے بچیں، کفر سے بچیں، بدعات سے بچیں، کبائر سے بچیں، اور نئی نئی رسمیں دین میں ہنسی اور مذاق کو دین نہ بنا لیں۔ یہ ڈھول بجانا اور یہ وجد اور یہ جو ہے دھمالیں اور یہ ڈانس اور یہ گھوڑوں کے نچوانا اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ تنبورے بجانا، یہ سارا مستی مذاق تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو مزار سازی سے پہلے ہی منع فرما دیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ سارے کام کریں گے، اسی طرح پتھروں کے آگے سر ٹیکنا، وہاں پہ طواف کرنا، جھنڈوں کے، قبروں کے آگے جا کے سجدے کر دینا، پیر کے جو ہے نا سجدوں میں گر جانا۔ اب تو ویڈیو یوٹیوب پہ ہزاروں پڑی ہیں، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ رسول، جو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ اللہ نے تیار کر دی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ کان اللہ غفور رحیم، اور بے شک وہ بڑا مہربان ہے، اس کے سامنے کسی کا وسیلہ نہیں چلے گا، کسی کا واسطہ نہیں چلے گا، کسی کی غوثیت نہیں چلے گی، کوئی کتب، کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا، کوئی مشکل کشا سامنے نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ چاہے گا یغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اس سے آگے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بیعت آپ کے ساتھ کی صحابہ کی شان اللہ بیان فرما رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے اذا یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے بیعت فرمائی، فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں۔ اب جو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، چار کے علاوہ سارے کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ایسے لوگ خود کافر اور مرتد ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی، قرآن نے گواہی دے دی، فَعَلِمَ کہ اللہ جانتا ہے مَا فِی قُلُوبِہِم جو ان کے دلوں میں، یعنی کہ ایمان، فَأَنزَلَ سَکینَۃَ عَلَیْہِم، اللہ نے ان پر اور اطمینان نازل کر دیا، وَأَصَابَہُمْ فَتْحًا قَرِیبًا، اور ان کو جلدی آنے والی فتح کے نام دے دیا، یعنی کہ فتح خیبر، اس کے بعد فتح مکہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو ایسے انعام دے دیے، سارا حجاز ان کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرا دیا، مغانم کثیرہ، اور بہت سی غنیمتیں دی، یا خزونہ جن کو انہوں نے لیا، کان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، وعد اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں بہت ساری میں غنیمتیں دوں گا، تاخذونہ جو تم لوگ فاجل لکم، اور تمہیں یہ جد عطا فرما دی جائے گی، حاضی وقف ایدی الناس ان، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دی گئے، لتکون آیت للمؤمنین، تاکہ مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے، یعنی جب مسلمانوں نے فتح مکہ کیا تو ایک آدمی بھی ان سے جو ہے نا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ بات تھی کہ کف ایدی لوگوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیے، وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس میں نشانی ہے، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک وہ جو تمہارے بل کی نہ تھی، یعنی تمہارے قوت میں نہ تھی، قَدْ أَحَاطَ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دے دی، یعنی کہ یہودیوں کو جو بنی قریظہ کو پہلے نکالا، اس کے بعد ابھی جو ہے نا خیبر والوں کی جو ہے نا باری ہے، وَكَانَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ کافر تم سے لڑیں گے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ پھر کوئی ان کے لیے ولی ہوگا نہ کوئی نصیر ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، قد خلت من، اس سے پہلے بھی یہی چلتی چلی آئی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو بے شک تم اللہ کا سنت، اللہ کا دستور، اللہ کا طریقہ بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، کافروں کے لیے یہی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے حج کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ وہاں پر رک گئے، اور آپ انہیں جانور کو ان کی محل، ان کی جگہ پر آپ نے پہنچایا،
اور کس طریقے سے باقی تمام معاملات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کافروں کے دلوں میں حمیت الجاہلیہ، یہ جاہلیت والی ان کے دل میں آڑ ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ فضل اللہ سکینہ تو بے شک وہ اپنی سکینہ جو نازل فرماتا ہے اللہ رسول اپنے رسول پہ نازل فرماتا ہے، المومن مومنوں پہ نازل فرماتا ہے، الزم الکلمہ تقوی، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پہ لازم فرما دیا، کن پہ؟ ان صحابہ کرام پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی بار بار گواہی دے رہا ہے ان کے یعنی کہ پکا اور کھرا مومن ہونے کی، ان کے حضور کے صحابہ ہونے کی، ان کا یعنی کہ مجاہد اسلام ہونے کی، اور اللہ نے بتایا کانو حق کا بہا، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار بھی ہیں، وہ اہلہا اس کے اہل بھی ہیں، وہ کان اللہ بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ اپنے رسول پہ نازل فرمائی، اپنے مومنوں پہ نازل فرمائی، ان پہ پرہیزگاری کا کلمہ یعنی توحید ان کے لیے لازم کر دی، اور پھر بتا دیا لقد صدق اللہ رسول، کہ جو رسول نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ میں حج کر رہا ہوں، تو اللہ نے بتا دیا کہ اگلے سال آپ اس خواب کو آپ کا سچا ہو جائے گا، اور آپ اسی طرح حج یعنی کہ کر رہے ہوں گے، واقعہ وقان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لقد صدق اللہ رسول بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، اور بے شک تم داخل ہو، ضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے گا آمین، امن کے ساتھ، یعنی لڑائی کی اس ٹائم ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ صلح حدیبیہ ہو چکے ہیں، محلقین اور اسے اپنے سر کے بال منڈاؤ گے، مقصرین تشواؤ گے، ولا تخافون، اور بے خوف ہوگے، فعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، معلوم تعلم جو کہ تم نہیں جانتی، یعنی کہ مسلمان بہت سارے جو مکہ میں موجود تھے جو اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، اب اگر لڑائی ہوتی تو ظاہری بات ہے وہ بھی مارے جاتے، اور جب فتح مکہ کا وقت قریب آئے گا اسلام فتح ہو جائے گا، اور بالکل مکہ فتح ہو جائے گا، اور پھر سارے اپنے اسلام کا اظہار کر دیں گے، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ فعلما اللہ تعالیٰ وہ بات بھی جانتا ہے، معلوم تعلم فجعل من دون ذلک فتح قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قریب کی فتح بنا دی، وہی فتح خیبر، اور بتا دیا والذی ارسل رسول بالہدی، بے شک رسول اسی نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، و دین الحق دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی دین کلہ تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، بے شک وہی گواہ کافی، کس طرح غالب کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دین کو غالب کر دیا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا جو ہے نا پیغام دیا، اور حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد پہاڑی پر کوہ طور پر 30 یا 40 دنوں کے لیے وہ گئے، اور حضرت ہارون ان کے اندر موجود ہیں، اور وہ بچڑا اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، اسے خدا بنا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد عیسائی، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنا دیا۔ اس کے بعد اولیاء یعنی کہ ان کی والدہ کو بھی خدا بنا دیا، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء بھی خدا ہے، اور انبیاء بھی خدا ہے، اور اللہ بھی خدا ہے، تو 3 خدا ہیں، اور 3 in 1 ہے۔ اس کے بعد رہ گئے فارس والے، بہت اپنے آپ کو عقل سے بہت بلند و بالا سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ایک نیکیوں کا خدا ہوتا ہے، ایک اہرمن ہوتا ہے، اور ایک یزداں ہوتا ہے، ایک جو ہے نا شیطانی قوت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی خدا 2 ہیں، الہین 2 خدا ہیں۔ باقی ہندو وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ ہم معاشرت میں بہت اعلیٰ نکل گئے ہیں، 8000 سال پرانی ہماری جو ہے تہذیب ہے، مگر انہوں نے بھی تریمورتی بنا کر 3 انسانوں کی تصویریں بنا کر خدا بنا دیا۔ ہنومان کو بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا بھگوان ہے، ہاتھی کو بھی کہتے ہیں یہ ہمارا بھگوان ہے، نیولے کو اور سانپوں کو بھی کہیں گے یہ ہمارا بھگوان ہے، دنیا کا کوئی جانور انہوں نے نہیں چھوڑا، گائے کے یعنی کہ ان کے موتر تک انہوں نے جو ہے نا کہہ دیا کہ یہ پوتر ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر آدمی کیا بات ان کی کرے، صرف اسلام ہی ایک رہ جاتا ہے، جس نے کہا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صمد ہے، بالکل بے نیاز ہے، اس کے مقابلے کا بھی کوئی نہیں، وہ غالب ہے، اپنی قوت میں بھی غالب ہے، اپنی ملکیت میں بھی غالب ہے، اپنے واحد ہونے میں بھی غالب ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کے بچے نہیں ہیں، کوئی اس کے کھانا پینا سونا ان تمام چیزوں سے اور معصوم ہے، پاک ہے، بلند ہے، بالا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بلکہ واحد القہار ہے، اور فرشتے اس کے حکم کے تابع ہیں، جو ان کو حکم دیتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اس سے نہیں ہلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دوبارہ تعریف فرمائی، اور قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ 4تھی بار آ رہا ہے، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ،
والذین معه، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو صحابہ کرام جو ان کے ساتھ، یہ ہزاروں کی تعداد میں، یہ ہر جنگ کے اندر جو ان کے ساتھ ہے، معه اشد علی الکفار، کافروں پر یہ بہت سخت، رحما بینہم، آپس میں بہت انتہائی نرم، رحما مبالغے کا صیغہ، وتراہم، جب آپ ان کو دیکھو گے، رکن یدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے چہروں پہ یہ رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، تلاش کرتے ہوئے اللہ کا فضل، یعنی کہ اللہ کی رضا میں ہمہ تن گوش، ورضوانا، اور اسی کی رضا چاہتے ہوئے، سیماہم، ان کے چہروں کی علامتوں سے، ان کے چہروں کی نورانیت سے ظاہر ہو جائے گا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ذالک، یہ مثال، مثلوں فی تورات، تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت بیان کی، مثلوں فی الانجیل، انجیل میں بھی صحابہ کی صفت بیان فرمائی، اس قرآن میں بھی اللہ ان کی صفت ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین معه اشد الکفار ورحماء بینہم ترہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، اور یہی مثال فی القرآن ہے، اور کزر، ان جیسے کہ کھیتی ہے، اخرج شتا، اس نے اپنا پٹھا نکالا، فآزرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دے دی، فاستغلظ فاستوى، بالکل وہ کھڑا ہو گیا اپنی ساکھ کے، اپنا سو کے، اپنی ٹانگ پہ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، یعجب الزراع، جب اس کھیتی کو وہ دیکھتے ہیں، کون؟ کافر، کون؟ مشرک، کون؟ منافق، کون؟ یہود، کون؟ عیسائی، لیغیظ بہم الکفار، تو وہ ایسے ان کے دل بھر جاتے ہیں غصے کے اندر کفار جب ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ نے اشارہ بتا دیا کہ جو ان لوگوں کو کافر کہے گا، جو ان کو مشرک کہے گا، جو ان کو برا کہے گا، جو ان کو سب کرے گا، جو ان کو شتم کرے گا، جو ان کے بعد ذرا سی بھی ان کی شان میں ایسی بات کرے گا، وہ تو دور کی بات، صرف ان کو ایسے دیکھے گا، یغض من الکفار، اللہ نے اس کو کہہ دیا الکفار، کافر نے کہا کفار، مبالغہ کا بھی صیغہ، جمع کا بھی صیغہ، یعنی یہ ان کافروں، یہ کافر ہیں جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کا فتویٰ موجود، الکفار، یہ پکے ٹکے کافر، وعد اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کر دیا ایمان والوں کے ساتھ کہ جو آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر دیے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایمان کی دولت بھی دی، اس کی تصدیق بھی کر دی، اور ان کو جو ہے نا نیک اعمال بھی ان کے بتا دیے، وہ مغفرت اور بخشش کا بھی بتا دیا، اور اجر عظیم جنت کا بھی بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو مومن ہیں، یہ جو حضور کے ساتھی ہیں، یہ جو ابوبکر صدیق ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، یہ عثمان غنی ہیں، یہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں، یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جو حضور کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے طریقے پہ چلنا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، اتبعوا بإحسان، ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرو، اگر ہم ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں، ان کے مطابق قرآن پہ چلتے ہیں، سنت پہ چلتے ہیں، جیسے انہوں نے قرآن اور سنت پہ چلا، جیسے یہ اسلام پہ چلے، تو پھر ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور پھر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اتبعوا بإحسان، جو ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہم، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ان کی شان تو پھر اور ہی بلند اور بالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیا کہ وہ جا بالصدق وصدق بہ، جو سچی بات لے کر آیا نبی کریم، وصدق بہ، اور جنہوں نے تصدیق کی، یعنی یہ صدیق ہیں، یہ سارے صدیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ، جو ان صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگا، جو ان سچوں کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ ظاہری بات ہے جھوٹوں کے ساتھ ہوگا، کافروں کے ساتھ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ ہوگا، منافقوں کے ساتھ ہوگا، بدعتیوں کے ساتھ ہوگا، پھر ان کا کام یہی ہوگا، بجائے اس کے کہ نماز پڑھنے کے، کلمہ پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے، دین کے کام کرنے کے، وہ پھر جو ہے نا نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ جو ہے نا جمعے میں جائیں گے، بلکہ وہ گھوٹتے رہیں گے اور پیتے رہیں گے، اور اس پہ نعرے مارتے رہیں گے، اور ہاتھوں میں انہوں نے کنگنے پہن لیں گے، انگوٹھیاں پہن لیں گے، پتھر پہن لیں گے، ان کو آگے سر ٹیکتے رہیں گے، وہ اور دوسروں کو بناتے رہیں گے کہ شاید ہمارے لیے کوئی ترتیب ہو جائے جس سے ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جتنے بھی بدعت کریں گے، جو لوگ شرک کریں گے، جو لوگ کفر کریں گے، جو دین کو ہنسی اور مذاق بنائیں گے، جو یہ گھوڑوں کے اوپر نیچے سے گزریں گے، جو یہ گائیں کو پوجنا شروع کر دیں گے، جو یہ پتھروں کو پوجیں گے، جو یہ مزاروں کو پوجیں گے، جو یہ غیر اللہ کو پکاریں گے،
اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اس کو بار بار پڑھنا ہے جب تک اس کو سمجھ میں نہ آئے. 10 دفعہ اگر سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ روز آنا 50 دفعہ آپ پڑھتے ہیں, 50 دفعہ آپ نے اور پڑھنا ہے, 100 دفعہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد سوچنا ہے یار یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایاک نعبد و اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین ہم سب تیری تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر ہم یہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں, پھر نعرہ غوثیہ کیوں لگاتے ہیں, پھر ہم یہ فلانے کا نعرہ فلاں کا نعرہ, یہ پھر ہم مردوں کو کیوں پکارتے ہیں جب اللہ حی اور قیوم زندہ موجود ہے, شارک سے قریب ہے, پھر ہمیں دور جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال ہمیں سوچتے رہنا چاہیے اور توحید کی طرف ہمیں دوڑتے رہنا چاہیے. صدق اللہ العظیم.